وعلیکم السلام۔ ساری ہے۔ اچھا اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات میں کر رہا تھا، تو قرآن مجید کے حوالے سے بات ہماری مکمل ہو گئی تھی نا، یا ابھی کچھ اس کے پوائنٹ رہتے تھے؟ جی سر آپ نے حدیث کی مطلب حدیث کی ٹائپس بتا کے نا کلی حدیث اور بتا کے اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی قرآن والا سٹارٹ کیا تھا۔ جی اچھا اچھا، قرآن اسٹارٹ کیا تھا یا حدیث اسٹارٹ کرنی تھی؟ سر آپ نے یہاں تک حدیث کا پڑھایا تھا، مطلب حدیث کی ٹائپس آپ نے پڑھائی تھی، ہاں بس کولی ٹھیک ہے، حدیث یعنی اور قرآن ہو گیا تھا، حدیث میں یعنی کہ انٹر ہوا تھا۔ جی سر۔ قرآن تو کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی گفتگو کا جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تھیم آف قرآن اور انٹروڈکشن ٹو سائنس آف حدیث، یعنی کہ ان کی جو تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث کی، اس حوالے سے جو ہے نا یہ ہماری بات چل رہی تھی۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حدیث کے حوالے سے میں نے بات اپنی میں کر رہا تھا، تو حدیث میں نے غالباً یہ عرض کیا ہوگا کہ حدیث کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ایک عام ہی لفظ تھا، لیکن اب یہ خاص ہو گیا کہ جب بھی ہم لفظ حدیث بولتے ہیں تو اس سے مراد فوراً ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قولی حدیث، وہ فعلی حدیث، وہ تقریری حدیث۔ تو قولی حدیث کے متعلق میں نے یہ عرض کیا کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، الجنۃ تحت اقدام الامہات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث۔ اور فعلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طرح رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا، اسی طرح اور بھی کام۔ اور تقریری حدیث کہ کوئی کام جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، کوئی کام صحابہ نے آپ کے سامنے کیا تو آپ نے اس کے حوالے سے روکا نہیں ہے، یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بتایا کہ یہ میں نے کیا ہے تو آپ نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہو، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ تقریری حدیث۔ اور تقریری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو جو ہے نا وہ برقرار رکھے۔ تو یہ حدیث کے متعلق جو ہے نا یہ آپ کو میں نے اس کی جو ہے اقسام بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ان شکلوں میں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک میں نے بات یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، اس میں بھی فرق ہے۔ ویسے ہم عام روٹین میں لفظ اکٹھا ہی جو ہے وہ بول جاتے ہیں، حدیث کا تو میں نے آپ کو بتایا، اور سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، یعنی کہ وہ بات ہے، وہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پریکٹیکل لائف ہے اس کو ہم سنت ہی جو ہے وہ کہیں گے۔ جس چیز کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اوبے کرنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھنے ہیں، پیروی کرنی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اسوہ حسنہ قرآن نے جو ہے نا وہ قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی اسوہ حسنہ کے لحاظ سے کامل ترین ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حدیث کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زندگی کے تمام اہم جو معاملات تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کی فکری رہنمائی نہیں، بلکہ اپنے ذاتی عمل سے بھی اس کا جو ہے نا وہ عملی نمونہ پیش کیا۔
منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو دورانیہ ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جتنی دیر تک حیات رہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسے دین کا تحفہ دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکمل صمیم قلب کے ساتھ عمل پیرا رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو احکام دیے گئے، آپ نے ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی جس کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ریاست کے اندرون بلکہ اس کے امن اور سلامتی کا بھی ماحول جو ہے نا ریاست کے لیے جو ہے نا وہ کیا، بلکہ جو باہر سے جارحیت ہوتی تھی یا بیرونی جارحیت تھی، باہر سے جو حملہ آور ہوتے تھے، تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے خلاف، ان لشکروں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت بھی جو ہے نا وہ فرمائی، اور اپنی رایا یعنی کہ اپنے لوگوں کے جو باہمی تنازعات تھے ان کے بھی فیصلے کیے، اور مجرموں کو جو ہے نا وہ سزائیں بھی دیں، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو ہے نا وہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی اور اپنی امت کے لیے ایک عائلی زندگی یعنی کہ ازواجی زندگی، اگر میاں بیوی کوئی رہنمائی چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی سے بھی رہنمائی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کو قانون سے بالا تر جو ہے وہ قرار نہیں دیا۔ جو قانون جس طرح دوسروں پر لاگو تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کے جو ہے نا وہ پابند تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محض ایک ذاتی طرز عمل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو تفصیلی شرح اور ان کے یعنی کہ اوپر عمل پیرا ہونے کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے اپنے طرز عمل میں محتاط اور معتدل پسند تھے، مگر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن آپ کا ایک سٹیٹس وہ محمد الرسول اللہ والا بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پھر وہ کسی حوالے سے جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے اور اسے اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے حوالے سے تمام ضروری اور جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے وہ آپ نے جو ہے نا وہ اختیار کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے یعنی کہ احادیث کے تحفظ کے لیے بھی ویسے ہی آپ نے اقدامات کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ خود پسند کہہ سکتے تھے لیکن یہ حدیث کا معاملہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، کسی عام شخص کے جو ہے نا وہ فرامین نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی، حکمران کی بھی تھی، سپہ سالار کی بھی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ریاست کا حکمران ہوتا ہے اس کو پھر دوسرے ممالک کے ساتھ یا دوسری اقوام کے ساتھ یا دوسری ریاستوں کے ساتھ معاملات بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس حوالے سے پھر معاہدات ہوتے ہیں اور دستاویزات جو ہے نا وہ تیار کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس حوالے سے جو دستاویزات تیار کی وہ ہماری رہنمائی کے لیے وہ موجود ہیں۔ اگر کسی قبیلے کو کچھ مراعات دی گئی ہیں تو ان کا ذکر بھی ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے، اور اگر کسی قبیلے کو دین کے حوالے سے کوئی نصیحت کی گئی ہے، کوئی احکام دیے گئے ہیں تو اس کا ریکارڈ بھی جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر کسی یعنی کہ نومسلم قبیلے کی دلجوئی کے لیے کوئی علاقہ انہیں تفویض کیا گیا ہے اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہمیں ملا، احادیث بھی لکھی ہوئی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات کیے، جو میثاق کیے، جو مراعات لی اور دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوا وہ بھی لکھا گیا، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ اس سے پہلے جب انہیں انفارم کیا گیا، تنبیہ کی گئی، تو وہ جو ہدایات ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ تو یہ سارا لکھا ہوا جو مٹیریل ہے وہ آج بھی ہمیں جو ہے وہ موجود ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو محفوظ کرنے کا جو ہے نا وہ کس طرح اہتمام جو ہے نا وہ کیا تھا۔ اور دوسری طرف سے ہمیں اس کا بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے نا وہ وعدہ کرنا، یہ جھوٹ گڑنا ناممکن تھا۔ تو بڑے ہی ائمہ کرام نے اور محدثین نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ محنت کی ہے، چھان پٹک کی ہے، سائنسی اصولوں کے اوپر جو ہے اس کی تحقیق اور ریسرچ کی ہے، اور اس کے لکھے ہوئے کو جو ہے نا وہ جانا ہے اور پکا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اتھینٹک اور بین لٹریچر جو ہے یہ آج مسلمانوں کے پاس جو ہے نا یہ محفوظ ہے، اور وہ صحیح ستہ کی صورت میں، جس کو ہم بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ماجہ، نسائی وغیرہ، تو یہ احادیث کا بہترین جو مواد ہے یہ ہمارے پاس آج محفوظ ہے۔ اور یہ جو اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد احادیث جو ہے وہ مدون ہوئی، تو یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے، اور کرائم سے اور دلائل سے یہ باتیں جو ہے نا یہ ثابت ہوئی۔ تو یوں احادیث کو لکھنے کا جو ہے نا آج جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آغاز میں احادیث لکھنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں قرآن اور احادیث آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائیں، لیکن اس وقت بھی جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جو قلم چلانا جانتے تھے، جو اس فرق کو جانتے تھے، انہیں جو ہے نا وہ اجازت تھی۔ حضرت علی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ایسے لوگ، حضرت زید بن ثابت ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان لوگوں کو، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ احادیث کو لکھ لیا کریں۔ اور پھر صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا جو مواد ہے وہ بڑی تعداد میں جو موجود تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں ان کی نسل کے اندر کہ وہ لوگ فخر کرتے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو وہ نسخہ جو ہے نا وہ دکھاتے۔ تو اس حوالے سے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا جو نسخہ ہے، جس کو ہم صحیفہ صادقہ کہتے ہیں، وہ بڑا جو ہے نا وہ معروف ہے۔ اسی طرح زبیر بن عبداللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے بارے میں ایک کتابچہ جو ہے انہوں نے تحریر کیا، اور اس میں اس مقدس سفر کا پورا حال جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ قلم بند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ بھی اس میں درج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبل رحمت پر جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا۔ اور کئی راویوں نے یہ جو صحیفہ ہے صحیفہ زبیر کا ذکر بھی کیا ہے، جسے ان کے شاگرد زبانی جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے، اور شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور افعال مبارکہ پر مشتمل تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر۔
اسی طرح سمرہ بن جندب سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یادداشتیں جو ہے نا وہ مرتب کی تھی، بلکہ امام ابن حجر اسقلانی کا کہنا ہے کہ سمرہ کی مرتب کرتا جو تصاویر ہے وہ دوسروں کی نسبت ضخیم تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، ٹھیک ہے جی، کہ وصال کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ بڑے چھوٹے تھے، اور وہ اپنے بزرگ ساتھیوں سے انہوں نے بوئے کو سیکھا، اور ان کے جمع کردہ علمی مواد اتنا انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ لادا جا سکتا تھا، تو اتنا ان کے پاس اپنا لکھا ہوا مواد موجود تھا۔ اسی طرح امام بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جو ابئی ہیں اوفا اور ابو بکر اور المغیرہ بن شعبہ جو ہیں ان کے پاس بھی لکھا ہوا مٹیریل جو ہے نا وہ موجود تھا۔ تو غرض اس طرح بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے پاس آپ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ہمیں لکھی ہوئی موجود جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ شاگرد کی روایت میں تو کئی کتابوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ 59 ہجری میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور ان کے ایک شاگرد ہیں حماد بن منبہ، انہوں نے 138 احادیث کا ایک جو مجموعہ ہے وہ لکھوایا، اور یہ جو مجموعہ ہے یہ پہلی صدی ہجری کے کوئی نصف اول سے جو ہے نا یہ محفوظ ہے، اور یہ جو نسخہ ہے اس کی ایک کاپی جو ہے نا وہ برلس اور ایک کاپی جو ہے وہ ڈاکٹر امید اللہ صاحب کو دمشق میں جو ہے نا وہ ملی، اور انہوں نے ان دونوں کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا، اور یہ ساری کی ساری جو احادیث ہے وہ ہمیں بخاری اور مسلم میں جو ہے نا وہ ملتی ہیں، اور بالکل اسی طرح وہ جس طرح وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے احادیث کی صحت کا جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اتنی احتیاطوں کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جو ہے نا وہ پہلے لکھنے سے جو ہے نا وہ منع کیا تھا، تو یہ میں اب کر گیا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو اجازت تھی، عام لوگوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، بعد میں بہرحال جو ہے نا وہ لوگوں نے زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، اور کچھ صحابہ جو ہے وہ بڑے ہی یعنی کہ محتاط تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں۔ اب جب یہ مٹیریل اور لٹریچر اتنا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو بعد کی صدیوں میں جو ہے نا ان کے اندر پھر مزید جدت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی گئی۔ اب وہ جدت اس طرح ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو صحابہ کے پیش نظر صرف یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے نا وہ لکھ لیا جاتا، بعد میں پھر جب صحابہ یعنی کہ جو اس وقت چھوٹے تھے انہوں نے بعد میں جب وہ پڑھے لکھے اور جوان ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان احادیث میں سے اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے، یعنی کہ انہیں اگر کوئی زکوٰۃ کے اوپر احادیث ملی ہے تو ساری کی ساری کتاب زکوٰۃ کے حوالے سے اکٹھی کر لی، کتاب و صوم کے حوالے سے اکٹھی کر لی، اور کئی لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جناب جس صحابی سے انہوں نے لیا اسی انہیں کے نام سے وہ رسالہ جو ہے وہ اس کا نام پڑ گیا، پھر مسند ہے جی۔ ایسا ایسا تقریباً 300 سالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ائمہ اکرام کا زمانہ آتا ہے تو پھر زمانے کی ضرورت کے مطابق احادیث کو موضوعاتی اور فقہی لحاظ سے جو ہے نا وہ ترتیب دیا گیا کہ ایک ہی چیپٹر کے اندر نماز کی حدیثیں اکٹھی ہو گئی، ایک میں زکوٰۃ کی، ایک میں صوم کی، ایک میں حج کی،
اور اسی طرح جو مختلف مسائل تھے طلاق خولا یعنی کہ جتنے بھی موضوعات تھے اس حوالے سے وہ مٹیریل جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا گیا اور مزید اس میں چھان پھٹک کے لیے جو ہے نا سند اور متن کا جو ہے نا وہ علم رکھنے والے لوگ بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے متن تو وہ حصہ ہوتا ہے جو عربی کا اور سند کے حوالے سے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس نے کس سے جو ہے نا وہ روایت کی اور یوں سلسلہ جو ہے وہ سنتے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے کہ سب سے کم واسطوں والی حدیث کو جو ہے نا وہ قبول کیا جاتا ٹھیک ہے جی تو اس طرح حدیث کو محفوظ کرنے کا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے تو جتنی میں نے گفتگو کی اس کا کنکلوژن یا حاصل بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو محفوظ کرنے کے یہ جو طریقے میں نے آپ کے سامنے حفظ ہے کتابت ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ تعلیمی شکل میں اور پھر مختلف اساتذہ کی زیر نگرانی جو ہے وہ احادیث کا مطالعہ کرنے کا جو رواج ہے تو ہر ان کا دوسرے کو جو ہے نا وہ مضبوط کرتا ہے جی تو جیسا کہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہ بات سچ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ احادیث سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ افعال اور اقوال جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر جو ہے نا وہ منظوری فرمائی اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی اور یہ حقیقت ہے کہ 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1,40,000 ایک بڑے اعتبار سے جو ہے وہ فرمایا اور یہ وہ لوگ تھے جو حج پر آئے جبکہ وہ مسلمان ان کے علاوہ تھے جو اس سفر پر نہیں آ سکے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دیوان نگاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایسے صحابہ کی تعداد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی ایک واقعہ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے 1,00,000 سے زیادہ ان کی تعداد بڑھتی ہے یقیناً اس میں تکرار بھی ہو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ کافی معقول تعداد ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک واقعہ کو کئی راویوں نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے اور پھر آپ سنتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیث تو وہ 5 لاکھ حدیث اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک بات کو کوئی 20 لوگ جو ہے نا وہ روایت کرنے والے ہوتے ہیں تو جتنا وہ گنتے ہیں اتنی تعداد جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری تکرار کو حضر بھی کر دیا جائے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تعداد ہے وہ 10 آنے موجود ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یعنی کہ حیات مبارکہ کے ان احادیث میں تمام پہلو جو ہے نا وہ شامل ہے اور اس میں امت مسلمانوں کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت اس میں یعنی کہ ان احادیث میں موجود ملتی ہے اب جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو پڑھایا اور آج بھی جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتائیے تاکہ میں اس کا جو ہے نا وہ میں جواب دے سکوں جی ہاں جی فروا میری بات سن رہی ہیں آپ جی سر جی میں نے کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ کریں نہیں سر آپ کلاس سے پوچھ لیں میرے تو نہیں جی ہاں جی محمد احمد سر آپ کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا
جی بیٹا آپ کی ذرا آواز تھوڑی سی کلیئر کرو، باقی بھائی اپنے مائک بند کر دیں، جس نے بات کرنی ہے صرف وہی بولے جی۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نام ہے جو میوزک ہے، میوزک تھوڑے جی دن جی پہلے نا کلاس میں مطلب ایسے بحث چھڑی ہوئی تھی، تو میوزک کے بارے میں مطلب کیا مطلب کوئی حدیث یا کیا کوئی جیسے ایک والیوم میں میوزک ہوتا ہے، یا کچھ نعت کے پیچھے بھی تھوڑا سا ڈف وغیرہ بھی جاتے ہیں، یا کوئی اس کے بارے میں کیا ترجمہ میرا کچھ اس کے بارے میں رہنمائی کرنی پڑی؟ موسیقی کے بارے میں جی سر، کبھی نعت کے پیچھے بھی ہوتا ہے، یہاں جیسا بھی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ، اب یقیناً آپ کو موسیقی پسند ہوگی، آپ سنتے بھی ہوں گے، اب موسیقی میں بھی فرق ہے۔ آپ پہلے جو سانگ ہے وہ سنیں کہ ان کا کلام جو ہوتا تھا شاعر کا کتنا جاندار ہوتا تھا، بڑی تازہ جو ہے یعنی کہ سادہ جو ہے وہ موسیقی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر وہ جس کے اندر قریانی اور فحاشی نہ ہو تو اس کی قدر اجازت ہے۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بلکہ وہی کروں گا، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ عید کے موقع پہ کچھ بچیاں جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی گھر میں موجود تھے، تو حضرت عائشہ ان بچیوں کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان بچیوں کے ساتھ ٹائم تھوڑا گزارو، اور وہ بچیاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی انہوں نے اس حوالے سے کوئی گیت اور دف بجانا جو ہے نا وہ شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو بدل لیا، رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن انہیں روکا نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہے اور نہ ہی ان بچیوں کو روکا ہے، اور وہ کھیل کود کے کر کے خوش ہو کے تو جو ہے نا وہ چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ننہال خاندان کی جو بچیاں ہیں انہوں نے گیت طلع البدر الینا یہ گیت کر کے اور دف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ استقبال کیا تھا۔ اچھا بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے کلام کے اندر بھی موسیقیت پائی جاتی ہے، اذان بھی آپ سنتے ہیں، کسی خوش الحان قاری کو آپ سنیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جس کلام اور جس موسیقی میں یہ چیزیں شامل ہوں اور لوگ کرتے کرتے بڑا ہی شرک کے قریب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک خاص حد تک جو ہے نا وہ تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لوگ شاعر بھی تھے، ایک دوسرے کو غزلیں بھی تھے، کلام بھی تھا، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی تھی۔ اسی طرح عرب میں بھی کبھی میلے لگتے تھے، شاعر اپنا کلام سناتے تھے، اور اس وقت سادہ موسیقیاں ہوتی تھی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسلام کے اندر ہمیں کوئی ایسا کڑا جو ہے نا جو آپ سننا چاہتے ہیں اس حوالے سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ برائی برائی ہوتی ہے، وہ آپ کے دل کے اندر بھی تو ایک پیمانہ ہے نا، مفتی ہیں آپ بھی، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ کتنا برا ہے اور کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں تو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، اس حوالے سے آپ اس میں جو ہے نا وہ رہنمائی نکال لیں۔ اوکے سر، جزاک اللہ سر۔ جی جیسے کہ اب مطلب مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کلام کے اندر شرک نہ ہو، یا جس کلام کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس کلام کو سننے سے مطلب گناہ ہو رہا ہے، کہ گناہ یہ الفاظ ہیں، یہ شرک والے الفاظ ہیں، تو وہ نہیں سننا چاہیے۔ جی جی بالکل ایسے جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ ہی۔ اور جی، ہاں جی فروا، بات سن رہی ہے میری؟ جی سر۔
اچھا چلو، یہ اب آپ نے کہا تھا کہ ٹائم بھی تھوڑا رکھنا ہے، تو آج ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ میں نے مکمل کر دی ہے، جی قرآن اور حدیث کی تعلیمات، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اوکے نیکسٹ آپ کا جو پیریڈ ہے وہ سوموار کو ہونا ہے، جی سر منڈے کو ہے منڈے کو سیکنڈ ٹائم، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ٹائم اور میرا مطلب ہے منڈے والے دن ہمارا وہی ٹائم ہے نا جو میں 4 بجے پیریڈ لیتا ہوں، تو 45 منٹ کا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، میں لے لوں گا۔ سر ویسے تو ٹائمنگ چینج ہوئی ہے میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا ہاں وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پیریڈ ہم نے لینا ہے، میں آپ کا پیریڈ لے لوں گا، ٹائم کو چھوڑے آپ کا پیریڈ ہو جائے گا۔ آپ زیادہ پڑھنا چاہیں گی زیادہ پڑھا دوں گا، کم پڑھنا چاہیں گی کم پڑھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈونٹ وری، پیریڈ آپ کا ہوگا۔ 2 دن پڑھنا اوکے سر چاہیں گے 2 دن 3 دن، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں پڑھائی ہیں آپ کو وہ آپ ذرا ان کو مضبوط چیزیں پکڑیں، اور اپنی اپنی حاضری جو ہے وہ چیٹ باکس میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اوکے سر ہاں ہو گئے، تو انشاءاللہ سوموار والے دن 4 بجے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر اوکے ٹھیک ہے میرا بیٹا، حاضری لگا دے، اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو کلاس آف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موضوع ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ موضوع جو ہے نا پھر وہ میں انشاءاللہ سوموار کو شروع کروں گا۔ اوکے سر، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک ٹھیک اللہ۔